بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں شرح ہدایت بخشش کی سیریز کی قسط نمبر 35 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک نیا کلام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت نے کیا نہال کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ خراب بمعنی تباہ، برباد، ویران۔ پر ملال بمعنی رنجیدہ، پریشان۔ کوچا بمعنی گلی، چھوٹا راستہ۔ رخصت بمعنی روانگی، اجازت، کوچ۔ نہال کامیاب، خوشحال، بامراد، سرسبز و شاداب۔ مطلب و تشریح شعر کی عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گلی کوچے سے رخصت ہوتے وقت کوئی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ اس روانگی نے میرے دل کی حالت بڑی خراب کر دی اور بہت غمگین اور پریشان کر دیا۔ اصل میں آپ کے شہر سے لوٹ جانے کو بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا۔ جدائی کے غم نے بے حال کر دیا ہے۔ کچھ اس مفہوم سے میل کھاتے اشعار عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم۔ جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ۔ میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے۔ گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی۔ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ۔ ایک وار جنانو ہو جاوے دیدار حضور دے روزے دا۔ انہاں دے لباں تے رات دنے سرکار دے شہر دا نام آوے۔ دل تڑفدا مدینے دے دربار واسطے، اکھیاں دے بوئے کھولے نے سرکار واسطے۔ جڑے دل اندر یاد سجن دی، اس دل نو چین قرار کتھے۔ اکھاں روندیاں نے زارو زار کتھے، سوہنے نبی دا پاک دربار کتھے۔ جنت او جنت نیکاں بندیاں دی، گناہگاراں لئی اے بہشت کھلا۔ بھالا اس فردوس تے محل کتھے، تے مدینے دے درو دیوار کتھے۔ یاد وچ روندیاں نے اکھیاں، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں۔ دنیا دا نظارہ کوئی بھی چنگا نہیں لگدا اکھیاں نو، جدوں عاشق کملی والے دے روزے تو دور آ جاندا ہے۔ اسی کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی، قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ روئے گل پھول کا چہرہ، بوئے بمعنی خوشبو، قضا بمعنی تقدیر قسمت، قفس بمعنی قید خانہ،
पिंजरा, शकिस्ता बमाना टूटा फूटा, बाल बमाना पर जिनके ज़रिए परिंदा उड़ता है। मतलब व तशरीह इस शेर की अर्ज़ करता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, मैं तो अभी ठीक से अपने महबूब का फूल सा चेहरा भी न देख पाया था, अभी उसकी खुशबू से अपने दिलो जान को मुअत्तर न किया था कि तकदीर ने पर काट कर मुझे कैद खाना में डाल दिया। अभी तो मेरी आंखों की प्यास भी न बुझी थी। शेर अर्ज़ करता हूँ, न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। वो छोड़े दे में सदमे रोज़ झल्ला या रसूल अल्लाह, करा में तेरियां दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह। जदों वेखां कोई ਜਾਂਦਾ मुसाफर शहर ਨੂੰ ਤੇਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਾਂ या रसूल अल्लाह। हर रोज़ शबे तन्हाई में फुरकत का जुनून तड़पता है, दिल मजबूरी पर रोता है जब याद मदीना आता है। दिन तड़फदियां लंघ ਜਾਂਦਾ है ते रातां रो रो लंघदियां ने, की हाल सुनावां लोकां नूं ओदी जुल्फ ते यार असीरां दा। इस कलाम का अगला शेर अर्ज़ करता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, वो दिल के खून शुदा अरमां थे जिसमें मल डाला, फ़वां के गोरे शहीदां को पायमाल किया। मुश्किल अल्फाज के मानी अर्ज़ करता हूँ। खून शुदा हलाक किए हुए, अरमान बमाना तमन्ना ख्वाहिश, मल डालना ख़त्म कर देना, फ़वां फरियाद नाला, गौर कबर, शहीदां शहीद की जमा यानी अल्लाह ताला की राह में जान का नजराना पेश करने वाला, पायमाल तबाह बर्बाद। इस शेर की मतलब व तशरीह अर्ज़ करता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे दिल में जो ख्वाहिशें दम तोड़ चुकी थीं उन्हें भी कुचल कर रख दिया। मैं अब इस बात पर फरियाद कर रहा हूँ कि मेरा दिल जो शहीदों की कब्र बना हुआ था इसे बर्बाद कर दिया गया। मेरी ख्वाहिशों ने महबूब के इश्क में जान दी। या रसूल अल्लाह, आपके फ़िराक में मेरे जीने की आरज़ू ख़त्म हो गई। इस कलाम का अगला शेर अर्ज़ करता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, ये राय क्या थी वहाँ से पलटने की ए नफ्स, ये राय क्या थी वहाँ से पलटने की ए नफ्स। सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया। मुश्किल अल्फाज के मानी अर्ज़ करता हूँ। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ राय बमाना तजवीज़, पलटना यानी लौटना, ए नफ्स यानी अपने आप से मुखातब होना, सितमगर बमाना जालिम, उल्टी छुरी कुंद छुरी, हलाल करना ज़िबा करना, उल्टी छुरी से हलाल करना यानी जुल्म करना, तड़पा तड़पा कर मारना। मतलब वो तशरीह अर्ज़ करता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, ए दिल, तूने मुझ पर ये कैसा जुल्म किया। तूने दरबार महबूब से लौटने का इशारा देकर मुझे उल्टी छुरी से हलाक कर डाला। तूने ये क्यों कर ठान लिया कि अब हमें महबूब के दर से लौट जाना चाहिए। तूने मुझ पर
یہ بڑا ظلم کیا کہ مدینہ سے چل نکلنے کی رائے دے دی۔ کتنا لطیف احساس ہے امام اہل سنت کا، جس کو گزشتہ شعر میں بیان کیا گیا۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم، چھڑا کے سنگے در پاک سر وبال کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ عداوت بمعنی دشمنی، مخالفت، ظالم ظلم کرنے والا، سنگ در دروازے کی چوکٹ کا پتھر، وبال آفت، مصیبت، عذاب۔ مطلب و تشریح شعر کی عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے ظالم نفس، تو نے یہ مجھ سے کس دشمنی کا بدلہ لیا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در سے دور کر دیا اور ہجر و فراق کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میں تیری اس ستم گری سے بے خبر رہا، جانے تو کب سے اس موقع کی تلاش میں تھا، موقع پاتے ہی اس در سے دور کرا دیا۔ شعر عرض کرتا ہوں، دونوں عالم سے مجھے کیوں کھو دیا، نفس خود مطلب تجھے کیا مل گیا۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمن سے پھینک دیا آشیانۂ بلبل، اجاڑا خانہ بے کس بڑا کمال کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ چمن بمعنی باغ، گلشن بمعنی آشیانہ، ٹھکانہ، گھونسلہ، بلبل ایک خوش آواز پرندہ ہے، خانہ بمعنی گھر، بے کس بمعنی محتاج و غریب، عاجز، کمال عجیب بات، ہنر۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک غریب کو جو ٹھکانہ میسر تھا، تیری وجہ سے وہ اس سے محروم کر دیا گیا۔ بیچارہ بلبل بڑے اطمینان سے گلشن میں ٹھکانہ بنائے ہوئے تھا، تو نے اس کا گھونسلہ گلشن سے باہر نکال پھینکا۔ ایک مجبور و لاچار کا گھر اجاڑ کر تم نے جیسے کوئی بڑا کام کر دکھایا ہے۔ کیسا کمال کا اشارہ اور تنقید اور استعارہ اور اس طرف اعلیٰ حضرت نے کیا۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، یہ کیا سمائی کہ دور ان سے وہ جمال کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ ستم زدہ، مصیبت کا مارا مظلوم، دکھیا، ستایا ہوا۔ کیا سمائی ایک لفظ استعمال ہوا، اس کا معنی ہے کیا سوجی، دل میں کسی خیال کا جم جانا۔ جمال بمعنی حسن، خوبصورتی۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہجر و فراق کی مصیبت سے دو چار ان آنکھوں نے تیرا کچھ نقصان نہ کیا تھا، یہ تجھے کیا سوجی کہ تو نے انہیں محبوب کے جمال کے دیدار سے محروم کر دیا۔ محبوب کے حسن و جمال کے نظارے میں کھوئی ہوئی میری آنکھوں سے اس کے دیدار کی نعمت چھین لی۔